کا حل تو سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ ایک ہائی پاور ٹرائبونل بنائیں اور اس کو نام دیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا، جہاں یہ سارے لوگ جو آج یہ بات کر رہے ہیں وہ جا کے بیانات ریکارڈ کرائیں اپنے، تاکہ کیونکہ کل پتہ نہیں کل ان بیانات سے آپ پھر جائیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں اور ٹرائبونل کریڈیبل ہو، تاکہ اس کی ایک کریڈیبلٹی ہو، وہ یہ پوچھے کہ آپ یہ بیان جو ہے کسی دباؤ میں تو نہیں دے رہے، کسی اس وجہ سے تو نہیں دے رہے کہ آپ پہ کوئی دباؤ ہے اس طرح کا۔ اب جیسے آل آف اے سڈن یہ بات ہے نا، اب شہزاد اکبر صاحب کو نواز شریف کیسے اچھے لگنے لگے؟ ان سے اگلا سوال یہ تھا کہ کل کیوں برے لگتے تھے، یا یہ کہ یہ آج کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں؟ کل تو آپ جو ہے وہ عمران خان کے سیف الرحمان بنے ہوئے تھے، تو آج آل آف اے سڈن ساری پریس کانفرنس ہی آپ کرتے تھے، فیصلے آپ سنا دیتے تھے، ٹرائل تو بعد میں شروع ہوتا تھا۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے، اب جیسے فیصل واڈا ہیں بہت سی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ہیئر سے میں جا رہی ہیں نا، کسی کو انٹرویو دے کے کر دیا کسی کو، ویسے نیب ان کو بلا رہے ہیں، لیکن ریکارڈ اگر آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن وچ واز پارٹ آف چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف ڈیموکریسی تو اٹھا کے دونوں پارٹیوں نے پھینک ہی دیا اس کو، تو آپ نے ورنہ اس کا اگر آپ پورا ڈرافٹ دیکھیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا، اور یہ بات محمل کی ٹھیک ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی پی ٹی آئی اسپیسیفک۔ پھر لوگ جا کے جو پارٹیاں بدلتے ہیں، اور آج نہیں بدلتے، کل جا کے بدلیں گے، کل جنہوں نے بدلی تھی وہ جا کے ادھر بیان دیں، ہمت کریں کہ جی کل آپ نے فلاں پارٹی کو کیوں جوائن کیا تھا، آج آپ نے فلاں پارٹی کو کیوں جوائن کیا ہے۔ اور اسی طرح جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کے بیان ریکارڈ کیے جائیں، ایک پوری ہسٹری ریکارڈ ہو جائے گی آپ کی۔ تو میرا خیال ہے اس کا اگر آپ نے کوئی تاریخی حل تلاش کرنا ہے تو وہ تو یہی ہے کہ فار آل ٹائم ٹو کم there has to be a truth and reconciliation commission۔ لیکن اگر آپ آج شہزاد اکبر صاحب کا بیان انالائز کرتے ہیں تو آپ کو اس سے کیا لگتا ہے؟ کیا یہ نیچرل بیان ہے یا پھر سوری ایک سیکنڈ بس میں تجزیہ لے لوں پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں۔ اس بیان کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ نیچرل ہے یا یہ دباؤ کا نتیجہ ہو سکتا ہے یا ضمیر جاگ گیا؟ کیا دیکھیں نہیں، نہ ضمیر جاگا ہے نہ دباؤ، میرے خیال ہے یہ اول تو شہزاد اکبر از ناٹ اے پولیٹیشین، ہی ہیز نیور بین نا، اس سے پہلے تو ہم نے نام ہی نہیں سنا تھا شہزاد اکبر کا، تو اس لیے کہیں کوئی کمپرومائز کرنے جا رہے ہوں آپ کی پالیٹکس میں، ہپوکریسی تو بہت ہے اس میں، کہیں اپنا آگے مستقبل دیکھ رہے ہوں اس حوالے سے، عین ممکن ہے اس وجہ سے، کیونکہ یہاں ہوتے تو میں یہ سمجھتا کہ انڈر ڈیورس دے رہے ہیں، لیکن لنڈن میں بیٹھا کوئی شخص جو ہے یہ باتیں کر رہا ہو، فیملی ان کی یہاں پر ہے، ہاں فیملی یہاں پہ ہے، ہو سکتا ہے کہ دباؤ ہو، میں نہیں کہہ سکتا، نہیں میں تو پوچھ رہی ہوں، لیکن نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا یہ تو دیکھ، کیونکہ ایسے واقعات ہیں کہ جہاں دباؤ میں بیانات دیے گئے ہیں، جہاں دباؤ میں پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں، ایسی چیزیں ہیں آپ کے پاس، اسی لیے میں اس کا جیسے کہ ابھی حال ہی میں کون سی پریس کانفرنس ہوئی جو آپ کو لگتا ہے دباؤ میں دی؟ پتہ نہیں، یہ ہفتہ انکشافات ہے نا، یہ تو ہفتہ ہے، اس سے پہلے جو بھی مطلب دیکھیں نا، اب شاہ محمود قریشی کیسے ایزلی جو ہے باہر ہیں، علی محمد خان کیوں نہیں باہر؟ کیوں نہیں، میں تو وہی بات رہا ہوں، آج پرویز الہی صاحب نے کیا کہا؟ سر یہ سوال ہمارے دلوں میں بھی ہے، ہم آپ سے تجزیہ ذرا آپ کی انسائٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ نہیں میں بتا رہا ہوں نا آپ سے کہ اس لیے کہ ایک گروپ ایسا ہے کہ جس سے ایک طریقے سے جس کو آگے دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مائنس عمران فارمولے کی طرف جاتے ہیں ود دی کنسرن آف عمران خان، تو وہ فارمولے میں کون کون لوگ فٹ ہو سکتے ہیں۔ جس طرح آج آپ دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ نے کیا کہا ہے کہ جی مجھے اسی طرح بیل دے دیں جس طرح پی ٹی آئی کے چیئرمین اور شاہ محمود کو دی تھی۔